حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پر ایک کلمہ گو مسلمان کو اپنے مشکل حالات میں ضرورت کے تحت اپنے کسی مسلمان بھائی سے قرض لینے کی اجازت دی ہے، وہیں پر حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے یا اپنے مسلمان بھائی کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے، اس کے مال کو غصب کرنے کے لیے یا خوشی اور غمی کے مواقع پر غیر شرعی اور غیر ضروری رسومات کو ادا کرنے کے لیے کسی سے قرض لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انصار مدینہ کا یہ عالم تھا کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ یہود سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں اور ان کے مکان تک یہود کی ہاں گروی تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اہل مدینہ اور اہل اسلام کے اندر سے اس بری رسم کو مٹانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار اپنایا وہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا پتہ ہمیں ایک حدیث پاک سے چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس پر نماز پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کچھ قرض تو نہیں ہے؟ تو جس وقت جواب نفی کے اندر ملا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرا جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لایا گیا، پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے اوپر نماز پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ شخص مقروض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا کہ کیا یہ اپنے ترکے میں کچھ مال بھی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ 3 اشرفیاں یہ اپنے ترکے میں چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اس شخص کا قرض اتنا تھا کہ وہ ان 3 اشرفیوں سے ادا ہو سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا بھی جنازہ ادا فرمایا۔ پھر ایک تیسرا جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس پر نماز پڑھائیے، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ 3 اشرفیاں اس کے اوپر قرض ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا کہ کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو جب نفی میں جواب ملا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ہی ساتھی کے اوپر نماز پڑھا لے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ کوئی کلمہ گو مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ سرکار موجود ہوں اور ہمارا جنازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے اور یہ عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکار کر دیں۔ تو اس بری رسم کا خاتمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقہ کار سے کیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلوا علی صاحبکم کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ہی صاحب پر نماز پڑھا لے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس پر نماز پڑھائیے، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا یہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب تم میں سے کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے ہوگا اور اس کا قرض یا اس کے یتیم بچوں کی پرورش وہ میرے ذمے ہوگی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرے دامن سے وابستہ رہنے والا جب اس دنیا سے جائے تو وہ مقروض ہو۔